السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصیام باب صوم التطوع وما نهی عن صومه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفلی روزوں اور ان دنوں کا بیان جن میں روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے۔ عن ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عرفۃ قال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ وسئل عن صوم یوم عاشوراء فقال یکفر السنۃ الماضیۃ وسئل عن صوم یوم الاثنین فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 9 ذی الحج کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ روزہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ 1 سال جو گزر گیا اور 1 سال آئندہ کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھے نبوت دی گئی اور اسی دن یعنی سوموار کے دن مجھ پر قرآن پاک نازل کیا گیا۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آگے حدیث آ رہی ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ حجاج کے لیے منع ہے، جو غیر حاجی ہیں وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم کے روزے کے تعلق سے فرمایا کہ اس روزے سے جو ہے وہ گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کا روزہ، اس دن یہودی روزہ رکھا کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے دشمن سے نجات عطا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کے روزہ رکھنے کی ترغیب دی اور ساتھ فرمایا ایک روزہ اور ملا لینا تاکہ یہودیوں کی بھی مخالفت ہو جائے۔ اس کے تعلق سے ایک روایت جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ یہود کی مخالفت کرو، ان سے 1 دن پہلے یا بعد میں روزہ رکھو، یعنی 9 اور 10 کا روزہ رکھو
یا 10 اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھو، تو اس روایت کے تعلق سے محققین نے کہا کہ یہ ضعیف ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کہ جس کے اندر جناب ابن عباس سے روایت کیا گیا، اور ابن عباس سے یہ روایت موقوفاً مروی ہے کہ یہود کی مخالفت کرو، 9 اور 10 کا روزہ رکھو، اور علماء محققین نے اس روایت کو صحیح کہا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ جو پہلے ایک روایت ہے کہ یہود کی مخالفت کرو اور ان سے ایک دن پہلے یا بعد میں روزہ رکھو، یعنی 9-10 کا روزہ رکھو یا 10-11 کا روزہ رکھو، یہ روایت ضعیف ہے۔ اور جو صحیح روایت ہے سندن موقوفاً کہ یہود کی مخالفت کرو، 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ 10 کا روزہ کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اور 9 کا روزہ کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اس لیے بہتر اور راجح یہی ہے کہ 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ تاہم اگر 9 کا روزہ نہ رکھ سکے تو مخالفت یہود کے پیش نظر 10 کے ساتھ 11 کا روزہ بھی رکھنا جائز ہے۔ اور سوموار کے روزے کے متعلق فرمایا کہ اس دن جو ہے وہ میں پیدا کیا گیا اور پیغمبر بنایا گیا، اور یعنی نبوت عطا کی گئی، اور اسی دن مجھ پر قرآن پاک نازل ہوا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی اس نعمت کے شکرانے میں جو ہے وہ اس دن کا روزہ رکھا۔ اور اسی طرح سوموار کے روزے کے تعلق سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن یعنی سوموار کے دن اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سنن ترمذی کے اندر سوموار اور جمعرات کے روزے کے تعلق سے باب ما جاء فی صوم یوم الاثنین والخمیس، اس کے تعلق سے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت اور دیگر روایات میں سوموار اور جمعرات کے روزے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کا روزہ رکھتے اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت سنن ترمذی میں 747 نمبر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم۔ علامہ ناصر الدین البانی فرماتے ہیں روایت صحیح ہے، سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل پیش کیا جائے اس حال میں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت سوموار کا دن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم بعثت سوموار کا دن، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول قرآن کا دن تو یہ بھی جو ہے وہ سوموار کا دن۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے یوم ولادت پر، یوم بعثت پر آپ نے روزہ رکھا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ عید میلاد النبی نہیں بنایا، اپنے میلاد پر، اپنی ولادت پر نبی علیہ السلام نے عید نہیں منائی۔ آگے حدیث آ رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ عید کے دن میں، عیدین میں روزہ رکھنا منع ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یوم ولادت کو عید نہیں منایا، جیسے اہل بدعت البریلویہ اور الدیوبندیہ نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کو جو ہے وہ عید میلاد بنا ڈالا، اور وہ بھی کب منایا جا رہا ہے؟ 12 ربیع الاول کو، جبکہ صحیح یہی ہے کہ 12 ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی
اور 9 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، الرحیق المختوم وغیرہ. تو اب 9 کو ولادت مان لی جائے یا 12 کو؟ سوموار میں نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بعثت ہوئی، قرآن کا نزول ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ولادت پر روزہ رکھ رہے ہیں. جبکہ اہل بدعت کیا کر رہے ہیں؟ اہل بدعت البریلویہ وغیرہ نے نبی علیہ السلام کی ولادت کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا ڈالا. حالانکہ آگے اس باب کے اندر حدیث آئے گی کہ عید کے دن میں روزہ رکھنا منع ہے. اگر نبی علیہ السلام کی ولادت عید کا دن ہوتا آپ روزہ نہ رکھتے، کیونکہ عید کو روزہ رکھنا منع ہے. تو بہرحال جو بھی معاملہ ہو، نبی علیہ السلام کی سنت سے کیا معلوم ہوا کہ اگر آپ کی سنت کی پیروی کرنی ہے تو پھر سوموار کے دن میں روزہ رکھنا ہے، جس سے یہ معلوم ہو کہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو رہا ہے. اور یہ روزہ بھی صرف سال بعد ربیع الاول کے مہینے میں نہیں رکھنا، یہ روزہ بھی سال بعد ربیع الاول کے مہینے میں نہیں رکھنا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر سوموار پر روزہ رکھتے تھے. اور جب آپ سے پوچھا گیا سوموار کے روزے کے متعلق تو فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ وانزل علی فیہ. آپ نے سوموار کے دن روزہ رکھنے کی وجہ بھی بتا دی. تو اہل بدعت نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی اور کچھ اور بنا ڈالا. آپ کی ولادت کے دن کو عید بنایا، جلوس نکالے، بھنگڑے ڈالے، چراغاں کیا اور نہ جانے کیا کچھ، بیت اللہ کی شبیہیں بنا کر نکالنا شروع کر دی اور گنبد کی شبیہیں بنا کر نکالنا شروع کر دی. جبکہ اللہ نے امت میں سے ان چند لوگوں کو یہ توفیق دی کہ جنہوں نے پیارے نبی کی سنت پر عمل کیا، اور یہ چند لوگ سنت پر عمل کیا، سوموار کو روزہ رکھا اور سال بھر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں. اور یہ ہے اہل حدیث اور اہل حرمین. جیسا کہ گزشتہ ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا، اور وہاں سے یہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ایک ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر فیس بک وغیرہ پر شیئر کی کہ میں مسجد نبوی میں موجود ہوں اور سوموار کا دن ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہاں اہل حرمین نے روزہ رکھا ہے اور روزہ داروں کو افطاری کروا رہے ہیں. تو یہ ہے نبی کی سنت. بازار بند کروا لینا، جلسے جلوس نکالنا اور ولادت کے دن کو عید بنا ڈالنا، یہ سارا کچھ اہل بدعت کی بدعات ہیں. نبی علیہ السلام کی سنت کیا معلوم ہوئی کہ آپ نے روزہ رکھا. تو جو پیارے نبی کے طریقے کو اختیار کرنا چاہتا ہے وہ ہر سوموار میں روزہ رکھے، کہ یہ پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے آپ کی ولادت کے تعلق سے، آپ کی بعثت کے تعلق سے. اگلی حدیث عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، رواہ مسلم. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھے، گویا کہ اس نے سارے سال کے روزے رکھے. تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے شوال کے 6 روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہوئی کہ شوال کے 6 روزے جس نے رکھے گویا اس نے سارے سال کے روزے رکھے. اور یہ روزے جو ہیں وہ ایک ساتھ بھی رکھے جا سکتے ہیں، رمضان کے شوال کے شروع میں رکھے جا سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ کر کے رکھے جا سکتے ہیں.
بیماری یا سفر کی وجہ سے جو روزے چھوٹ گئے، حیض کی وجہ سے خواتین کے جو روزے چھوٹ گئے، ان روزوں سے پہلے بھی ان روزوں کو رکھنا درست ہے۔ چونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، تو رمضان کے 30 روزے ہوئے 10 ماہ کے برابر، اور شوال کے 6 روزے ہوئے 2 ماہ کے برابر۔ تو یہ 6 روزے رکھنے سے جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ پیارے بھائیو، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف، اور اسی طرح عاشورہ کا روزہ 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف، اور سوموار کے دن روزہ رکھنا سنت کے آپ پیدا ہوئے، شوال کے 6 روزے کے سال بھر کے روزوں کا ثواب۔ اور یاد رکھیے، جو معاملہ ہے گناہوں کے ختم ہونے کا، تو اس کے تعلق سے بعض نے کہا کہ کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، بعض نے کہا کہ نہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ توبہ کرنا ہوگی، صحیح مسلم وغیرہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔